ونصروا ملته بالجنان واللسان والسنان، خصوصا على سيدنا ومولانا وشيخنا الغوث الأعظم الجيلاني البغدادي سيد الأولين في كل حين وآن. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. کچھ کہنے اور معروضات پیش کرنے سے قبل دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سرور کون و مکان مالک انس و جاں ہادی سبل دانائے کل فخر رسول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ واصحابہ في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. محترم سامعین، آج کی یہ مجلس بابرکت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس پر مشتمل ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال اقدس اور سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت کی نسبتوں کی طرف منسوب اس مجلس کو کیا گیا ہے. چند باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان حدیث کے طور پر گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. زیادہ تفصیلات میں نہیں، چونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل کمالات اور مناقب مختلف عنوانوں پر اور الگ الگ جہت سے بے شمار ہیں. ایک ہی مجلس میں، ایک ہی درس میں آپ کے تمام فضائل و مناقب کا انحصار اور اس کا بیان یہ ممکن نہیں. حالات زمانہ کے پیش نظر ایک عقیدہ صحیحہ راجحہ، اس سے میں اپنی گفتگو کی شروعات کروں گا. ہمارا شہر پٹلاد قدیم زمانے سے علم و فن کا ایک عظیم الشان مرکز رہا ہے. ماضی میں، پاسٹ میں، بھوتکال میں اس زمین پر
بڑے بڑے علم و فن کے آفتاب و مہتاب پیدا ہوئے، تربیت پائی، اور پوری دنیا کے اندر جن کے علم و حکمت کا لوہا مانا گیا۔ انہی میں ایک بزرگ جن کا تعلق 12ویں ہجری سے ہے، جن کا نام تاریخ اسلام میں ایک عظیم الشان محدث کی حیثیت سے، فقہ حنفی کے مائے ناز امام اور متبحر عالم ہونے کی حیثیت سے، بزرگان دین اور اسلاف کی عظیم یادگار ہونے کی حیثیت سے ایک خوبصورت نام ملک احمد بن ملک پیر محمد فاروقی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی آتا ہے۔ یہ بزرگ شہر پٹلاد کے ہیں، ان کی پیدائش پٹلاد میں ہوئی، آپ نے نشو و نما یہاں پائی، اور حصول علم کی غرض سے آپ نے احمد آباد کا سفر کیا، اور وہاں وقت کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء، محدثین، فقہاء، مفسرین سے آپ نے علم و حکمت حاصل کیے، اور حضرت سرکار شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ادارے میں آپ نے پڑھایا، اور شہر احمد آباد ہی میں غالباً آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت ملک احمد بن ملک پیر محمد فاروقی، وہ رشتے کے اعتبار سے حضرت سیدنا شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نواسی کی اولاد میں آتے تھے۔ ماں کی جانب سے آپ کا رشتہ حضرت سرکار شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملتا تھا۔ ان کے زمانے میں غالباً یہ فتنہ برپا ہوا ہوگا کہ لوگ عظمت صحابہ کے تعلق سے عجیب و غریب باتیں کرتے ہوں گے۔ اس وقت آپ نے ایک کتاب خالص عربی زبان میں عظمت اہل بیت اور عظمت صحابہ کے عنوان پر زاد الاحباب فی مناقب اصحاب، یہ وہ کتاب ہے الحمدللہ، خالص عربی زبان میں، اور مناقب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ نمبر 61 سے 168 تک، یعنی تقریباً 107 صفحے پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب آپ نے بیان فرمائے، اور اس میں تقریباً 185 حدیثیں آپ نے درج فرمائی ہیں۔ یہ بڑی معتبر مائے ناز اور مستند کتاب ہے، جس کی تخریج اور جس کی اشاعت میں سب سے بڑا کردار الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا رہا۔ ایک زمانے کے بعد ابھی یہ منظر عام پر آئی ہے، اس کے پرانے نسخے بڑی بڑی لائبریریوں میں تھے، وہاں سے حاصل کر کے اسے شائع کیا گیا۔ میں اپنا عنوان جو حضرت نے عنوان کے طور پر کلمات لکھے ہیں اسی کو میں اپنا عنوان بناتا ہوں۔ آپ نے جہاں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کرنا شروع کیا، وہاں باب کا عنوان یہ رکھا ہے فی مناقب افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین وخلیفتی رسول اللہ رب العالمین۔ یہ باب کا عنوان رکھا، یعنی یہ بیان ہے، یہ فصل ہے، یہ آنے والا بیان آ رہا ہے کس کی شان میں؟ جو انبیاء و مرسلین کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل، اور جو رب العالمین کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، ان کے بیان میں، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تاریخ اسلام کے یہ پہلے بزرگ ہیں جن کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا ہے۔ اسلام سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ یہ تاریخ اسلام کے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست پاک پر اسلام قبول کیا۔ جس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جس رات میں حضرت جبریل پہلی وحی لے کر آئے، اسی رات کی صبح میں
سب سے پہلے کلمہ اسلام پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے والے پہلے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ آپ کی مقام اولیت بے شمار ہے، متعدد جگہ پر قرآن و حدیث کے نصوص واضح طور سے یہ بیان پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء و مرسلین کے بعد کائنات عالم میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی بزرگ ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے، مجمع علیہ عقیدہ، یعنی وہ عقیدہ جس پر ساری امت مسلمہ کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ اور اہل سنت کے یہاں اس طرح کے مسائل میں بحث جائز نہیں، اس طرح کے مسائل میں کوئی نکتہ چینیاں کرے اور اپنی طرف سے عقلی گھوڑے دوڑا کر عجیب و غریب باتیں کرے، اس کا یہ عمل اجروب شرع ناجائز و حرام ہوگا، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے فیصلوں کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے شریعت طیبہ کے روح سے اس کی یہ بحث جائز نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر سب سے پہلے میں ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، سورہ نساء آیت نمبر 69۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فضل سے ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنی رحمتیں اور اپنے انعام نازل فرمائے، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ قرآن مقدس کی آیت کی ترتیب پر آپ نظر کریں، اللہ فرماتا ہے من النبیین والصدیقین، نبیین کے بعد سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی جماعت کو بیان کیا ہے وہ جماعت صدیقوں کی جماعت ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کی اس ترتیب سے پتا چلا انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ درجہ صدیقین کا ہوا کرتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق ہونے پر کیا دلیل ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت کے لیے دلائل کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے جنہیں صدیق کہہ دیا، اب ہمیں اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ جسے سرکار صدیق کہہ دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے صدیق قرار دیں تو وہ زمین میں بھی صدیق ہے اور آسمان میں بھی صدیق ہے۔ دلائل دیکھیں، ایک آیت پیش کرتا ہوں آیت مبارکہ میں، آیت مبارکہ سے آپ کا صدیق ہونا، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچائی کے ساتھ آئے اور جس نے تصدیق کی یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ آیت سورہ زمر کی، اسے بھی حضرت سیدنا پیر ملک احمد بن ملک پیر محمد فاروقی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب کا نام زاد الاحباب فی مناقب اصحاب، اس میں اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں اکثر المفسرین قال اکثر المفسرین الجائی هو الرسول علیہ الصلوۃ والسلام والمصدق هو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اکثر مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس آیت میں جاء کہہ کے جس آنے والے کا ذکر ہے اس سے اللہ کے نبی مراد ہے، اور جس کو تصدیق کرنے والا کہا گیا ہے اس سے حضرت ابو بکر صدیق مراد ہے۔ قرآن کی اس آیت سے ثابت کہ صدقہ کا لفظ کہ جس نے تصدیق کی، تصدیق کرنے والے ہی کو صدیق کہا جاتا ہے، لہذا آیت مبارکہ سے پتا چلا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بلا شک و ریب صدیق ہیں۔ اب آپ کے صدیق ہونے پر چند دلائل اسی کتاب سے کہ آپ کی شان صدیقی کس طرح، متعدد احادیث شریفہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہوں پر اس کا ذکر فرمایا، ساری حدیثوں کو بالاستیعاب ذکر نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس میں سے چند روایتیں میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے یہ کتاب بطور درس کے اس لیے اخذ کی ہے کہ ہم جس زمین سے تعلق رکھتے ہیں اس بزرگ کا تعلق بھی اسی زمین سے ہے، اور یہ واضح ہو جائے کہ اس زمین پر صدیوں سے کوئی مذہب چلتا ہے وہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔
یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی دولت ہے. ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی میراث کی حفاظت کریں, ہم اپنے بزرگوں کی زبان بولیں. پٹلاک کے بزرگ ہیں, وہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, قال وہ کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قلت لجبرائیل علیہ السلام لیلۃ اسری بی ان قومی لا یصدقونی قال یصدقوک ابو بکر وہو عند اللہ تعالی ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے کہا, اس رات جس رات مجھے معراج ہوئی اور معراج سے جب ہم واپس آ رہے تھے, میں نے جبریل سے کہا کہ یہ سارے حالات کہ رات کے مختصر سے لمحے میں میں مکہ سے بیت المقدس کیسے گیا, بیت المقدس کے بعد میں نے آسمانوں کا سفر کیسے کیا, یہ سارے مراحل کا ذکر جب میں اپنی قوم سے کروں گا تو مختصر سے لمحے میں صدیوں کی مسافت کا جب بیان ہوگا, لوگ حیرت کی وجہ سے مجھے سچا نہ جانیں گے, میری بات کی تصدیق نہ کریں گے, مجھے جھٹلائیں گے. تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, کوئی آپ کی تصدیق نہ کرے مگر ابو بکر صدیق آپ کی ضرور تصدیق کریں گے. فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ابو بکر صدیق کے لقب سے مشہور ہیں, اللہ کے نزدیک وہ صدیق ہیں. اللہ اکبر. اس حدیث سے پتا چلا کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے, حضرت جبریل کے ارشاد سے پتا چلا کہ حدیث رسول میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا گیا. اسی طرح دوسری حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اریج بیا الى السماء فما مررت بسماء الا وجدت فيها اسمي مكتوبا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر الصدیق خلفی. یہ حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ معراج میں نے آسمانوں کی طرف جب صعود کیا, آسمانوں کی طرف بڑھا تو میرا گزر آسمانوں سے ہوا. ہر آسمان میں نے میرا نام ان کلمات میں لکھا ہوا پایا. ہر آسمان میں میرا نام یہ لکھا تھا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور میرے نام کے بعد یہ کلمہ بھی لکھا تھا ابو بکر صدیق, کہ آپ کی امت کے ابو بکر صدیق ہیں. حضور فرماتے ہیں میرے نام کے بعد, میں نے آسمانوں پر میرے نام کے بعد ابو بکر صدیق کا نام صدیق کے لقب کے ساتھ پایا. اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ صدیق آپ کو کہا گیا. اسی طرح ایک حدیث اور سنیں, حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, قال وہ کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت لیلۃ اسری بی حول العرش حریرۃ خضراء مکتوب فیہا بقلم من نور ابیض لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق. آپ فرماتے ہیں جس رات میں مجھے معراج ہوئی, میں نے عرش کے ارد گرد, یہ تو آسمانوں میں لکھا ہوا تھا, اب عرش کا منظر دیکھیں کہ میں نے عرش کے ارد گرد ریشم کے پرچم پر, ریشم کے کپڑوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا. وہ لکھا گیا تھا سفید نور کے قلم سے لکھا گیا تھا. میں نے لکھا ہوا یہ دیکھا کہ وہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کی الوہیت اور میری رسالت کا کلمہ لکھا تھا. اور اس کے بعد یہ کلمات لکھے تھے ابو بکر الصدیق, کہ میری امت کے ابو بکر صدیق ہیں. اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ کلمہ طیبہ کے بعد سب سے پہلے کوئی چیز پیش کی گئی ہے, وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کا اعلان ہے. کئی احادیث, بے شمار احادیث اس معنی کی, تقریباً کئی حدیثیں حضرت نے اس کتاب میں ذکر فرمائی ہے اور جگہ جگہ اسے رقم فرمایا ہے. متعدد روایتوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صدیقیت کو واضح کیا گیا. پھر ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے, کوئی یہ کہے کہ ان حدیثوں سے تو صرف آپ کا صدیق ہونا ثابت ہوتا ہے,
اہل سنت تو ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں. اکبر کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا، تو صدیق اکبر کا معنی ہوگا سب سے بڑے صدیق. آپ کا سب سے بڑا صدیق ہونا کیسے ثابت کرو گے؟ ان حدیثوں سے چلو صدیق ہونا پتا چل گیا، صدیق اکبر پر کیا دلیل ہے؟ حضرت زاد الاحباب کے مصنف اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، حدیث نمبر 5 ہے. آپ فرماتے ہیں اور اس کے راوی کون ہیں؟ جن کا تعلق خاندان اہل بیت سے ہے. وہ راوی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے القابات ذکر فرمائے اور کہا حبر الامہ، کہ یہ میری امت کا سب سے بڑا عالم ہے. حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ عرج بی الى السماء ما مررت بسماء الا وجدت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق ثم قربنی ربی وادنانی منہ فقلت الہی وسیدی قاب قوسین او ادنا فاوحى الى ما اوحى. یہ حدیث تو میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کی، اس کے بعد کا جو بیان ہے وہ میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس رات مجھے معراج ہوئی آسمانوں کی، تو میرا گزر جس آسمان سے ہوا، میں نے وہاں یہ لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق. پھر میرے رب نے مجھے قریب کیا اور مجھے اپنا قرب خاص عطا فرمایا. ایسا قرب خاص فرماتے ہیں کہ قاب قوسین او ادنا فاوحى الى ما اوحى، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ قاب قوسین او ادنا، کہ اتنا قرب کہ درمیان میں ایک کمان کے برابر جگہ. وہ کیسی کیفیت تھی اللہ جانے، اور جس نبی کو عطا ہوئی وہ نبی جانے. ہمارا ایمان ہے ایسی معراج اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. پھر اس کے بعد ثم قال، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیبی محمد، اے میرے پیارے محمد، احب من احب، اس سے محبت کر جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس سے محبت کر جس سے میں محبت کرتا ہوں. فقلت، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے عرض کی الہی و سیدی من تحب، اے میرے پروردگار، اے میرے سردار، اے میرے خدا، تو مجھے بتا تو کس سے محبت کرتا ہے؟ قال علی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا احب ابا بکر فانی احبہ، کہ تو ابو بکر کو محبوب رکھ کیونکہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اس حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے پتا چلا کہ شان صدیق اکبر وہ ہے کہ وہ اللہ کے بھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں. اور یہ طویل حدیث ہے. آخر میں جو صدیق اکبر کا جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ صدیق اکبر ہونا کہاں سے ثابت، یہ سارے واقعے معراج، یہاں پر جناب جبریل کی ملاقات بھی، پھر اس طرح یہاں بھی مقام سیدنا ابو بکر صدیق کے جلوے یہاں بھی نظر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ طویل حدیث بیان فرمانے کے بعد کہتے ہیں والذی بعثک بالحق لو احبہ اہل السماوات والارض ما عذب احد بالنار، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق اور سچائی کے ساتھ مبعوث کیا، ابو بکر وہ ہیں کہ تمام آسمان والے اور تمام زمین والے اگر آپ سے سچی محبت کر لیں تو کوئی بھی جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ ہوگا. اس سے پتا چلا محبت ابو بکر اس محبت کا نام ہے جس دل میں بے وست ہو جائے اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دے. یہ شان ابو بکر صدیق، یہ سارے مناظر کے بارے میں کہتے ہیں. اس کے بعد میں نے جبریل سے کہا ان قومی لا یصدقونی، کہ میری قوم ان تمام باتوں میں میری تصدیق نہ کرے گی. میں معراج کا سارا واقعہ پیش کروں گا کہ اس طرح میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ، پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر، یہ ساری باتیں میں کروں گا تو میری قوم میری تصدیق نہ کرے گی. تو اس وقت حضرت جناب جبریل بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یصدقک الصدیق الاکبر، تمہاری تصدیق صدیق اکبر کرے گا.
اس سے پہلے والی حدیث میں بتایا گیا وہ صدیق کون ہے؟ حضرت ابو بکر. اور اس حدیث میں واضح فرمایا گیا کہ آپ کی سچائی کا کلمہ روئے زمین پر ابو بکر صدیق ضرور پڑھیں گے، کیونکہ وہ صدیق ہی نہیں بلکہ صدیق اکبر ہے. آپ کا صدیق اکبر ہونا اس سے واضح طور سے ثابت ہو جاتا ہے. اب یہ بات پھر اسی آیت کی طرف لوٹیں کہ ہم نے اپنا مدعا پیش کیا ہے کہ انبیاء و مرسلین، عقیدہ سنیں اہل سنت کا، تمام نبیوں اور مرسلین سے مراد ہیں رسول، جن کو رسول کہا جاتا ہے. اور رسول انسانوں میں بھی ہے اور رسول فرشتوں میں بھی ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں میں جو رسول ہیں وہ، اور انسانوں میں جو رسول ہیں جن کی تعداد 313، انسانوں میں رسولوں کی تعداد 313، انسانوں میں جتنے رسول ہیں اور فرشتوں میں جتنے رسول ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے بعد ساری مخلوق میں، چاہے وہ مخلوق انسانی ہو یا مخلوق جنی ہو، بلکہ 18,000 عالموں میں جتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات سے انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں. پھر اس آیت کی طرف آئیں. قرآن مقدس نے کیا فرمایا؟ من النبیین والصدیقین، نبیوں کے ساتھ اور صدیقوں کے ساتھ. قرآن کی آیت کی ترتیب دیکھیں کہ نبیوں کے بعد کس کا درجہ بیان کیا گیا؟ صدیقوں کا. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا صدیق ہونا ہم نے روایات کثیرہ سے ثابت کر دیا، اور پتہ چلا کہ یقیناً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صرف صدیق ہی نہیں بلکہ تمام صدیقین کے امام صدیق اکبر ہیں. تو اس سے بھی پتا چلا کہ نبیوں کے بعد درجہ صدیقوں کا. اس سے واضح طور سے پتا چلتا ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد درجہ صدیقوں کا، اور ان صدیقوں میں سب سے اعلیٰ درجہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پھر ایک اور حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. اب بات کرتے ہیں اسی پر افضلیت پر کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں. اس پر متعدد روایات پیش کی جا سکتی ہے. سب سے پہلے آیت سنیں. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ آیت ہے، یہ وہ بیان ہے کہ مومنین کے دلوں کو قرار مل جائے، اور اس سے انکار وہی کرے گا جس کے دل میں بد مذہبی پیوست ہوگی. اگر واقعی کسی کے دل میں اگر ایمان و ایقان زندہ ہے، اہل سنت والجماعت کا سچا پیروکار ہے، اس کے لیے ان باتوں کا انکار کبھی بھی متصور نہیں. وہ تو یہی کہے گا آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی. اور یاد رکھنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا جو بیان ہے نا، وہ کسی شخص کی فضیلت کا بیان نہیں ہے بلکہ ایمان و عقیدے کا بیان ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت اور اولیت پر ایمان رکھنا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اس لیے اس کا بیان آپ کو کہاں ملے گا؟ کتاب العقائد میں، بہار شریعت میں دیکھیں. بنیادی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، آپ فقہ کی اور دیگر کتابوں کا مطالعہ کریں، یہ مسئلہ آپ کو باب العقائد میں ملے گا. پتا چلا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت اور اولیت کا مسئلہ عقائد کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اور بھی روشن دلائل پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آیت سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. جب مشرکوں کافروں نے زور ڈالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا ہجرت کے ارادے سے، اور دو میں سے دوسرا وہ بھی مکہ چھوڑ کے نکلا. اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، جو غار ثور میں درمیان میں آپ نے سکونت فرمائی تھی، اس کا منظر قرآن مقدس نے بیان فرمایا ہے. اور قرآن مقدس کی آیت پر غور کریں. اللہ فرماتا ہے کہ دو میں سے دوسرا، اور ہاں اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے. اور غار میں کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق. اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ دو میں سے دوسرا. تو دو میں سے پہلا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. قرآن کے ان لفظوں پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور آپ کے بعد جسے دوسرا کہا گیا وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہے. قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے کہ جسے دوسرا کہا گیا، نبی کے بعد جو دوسرا ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ سب سے پہلا ہوگا.
باقی سب سے پہلا ہوگا، جو نبی کے بعد دوسرا وہ باقی سب سے پہلا۔ قرآن مقدس کی اس آیت پر غور کریں، ثانی اثنین کہا، دو میں سے دوسرا، پہلے اللہ کے نبی دو میں، اور دوسرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ افضلیت مولا علی پر، افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بے شمار مرویات ہے۔ ایک روایت میں پیش کرتا ہوں اس شان کے ساتھ اور اس بیان کے ساتھ کہ یہ بیان سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اور ان کے شہزادوں کا بیان۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی مانو اور ان کی بات بھی مانو، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ حضرت اچھا پھر اس جگہ پر ایک بات میں یہ پیش کر دوں کہ جب یہ ہم احادیث کا حوالہ پیش کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ طعنہ و تشنیع کرتے ہیں، بولے کہ نہیں یہ سب جو ہے محدثین یہ سب تو جو ہے بکاؤ تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اس میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحیح بخاری اس پر طعن کرتے ہیں کہ یہ تو ایسے تھے ویسے تھے، بکواس کرتے ہیں العیاذ باللہ تعالی۔ امام مسلم کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، امام ترمذی، امام نسائی، ان کو جو ہے یہ ایک طرف سے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور وہ ایک طرح سے ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بخاری کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم بخاری کیا ہے؟ بخاری کیا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ابھی قریب میں جن کا عرس، جن کی برکتیں ابھی ہمارے سامنے، حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم سراج الاولیاء سراج الملت والدین، حضرت سرکار شاہ عالم محبوب باری تعالی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ درس دیا کرتے تھے۔ درمیان درس 10 دن کے لیے آپ بیمار ہوئے تھے اور 10 دن آپ نے درس نہیں دیا تھا، آپ گھر ہی پر تھے، آئے ہی نہیں تھے۔ 10 دن کے بعد اب آئے تو آپ کے طلباء نے کتاب کے اسباق جہاں سے شروع کیے تو آپ کہنے لگے سبق یہاں سے نہیں، سبق تو پیچھے سے ہے، بہت پیچھے سے ہے، تم یہاں کہاں پہنچ گئے؟ کہا حضور آپ نے تو پڑھایا ہے، کل یہ پڑھایا تھا، پرسوں وہ پڑھایا تھا، ترسوں وہ پڑھایا تھا، اس میں یہ بات بیان کی تھی کہ یہ حدیث تھی، اس میں یہ بیان تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ساری تفصیلات بیان کی۔ کہا میں 10 دن تک آیا ہی نہیں، میں تو بیمار ہوں، میں کیسے آتا، میں یہاں آیا ہی نہیں، تو تم نے یہ سب پڑھ کیسے لیا؟ پھر اس کے بعد سارے قرائن پیش کیے گئے، تخت مقدس سے اترنے کے بعد تخت کو بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے جن 10 دنوں میں نہیں آیا اس کا سبق مدینے کے تاجدار نے احمد آباد میں آ کے دیا ہے۔ اب یہ جانتے ہیں ہم ان اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، ان کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، ان کی رحمتوں اور ان کی تبلیغوں سے ہمیں اسلام ملا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سرکار شاہ عالم وہ کون سی کتاب پڑھاتے تھے جس کا درس 10 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جسے دنیا صحیح بخاری کہا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کتاب کو پڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو خود سرکار نے پسند فرمایا ہے۔ یہ امام بخاری، اور یہ آج کل کے 1400 صدی کے بعد جن کو اردو تک ڈھنگ کی نہیں آتی ہے نا، کتابوں میں اگر مسئلہ لکھا ہے وہاں لکھا تھا 1 اکتوبر، اس کو پڑھ رہا تھا 11 کبوتر۔ ایسے لوگ جن کی اردو کا عالم یہ ہے کہ جنہیں منہ دھونا لکھا ہے اس کو پڑھتے ہیں منہو دھونا۔ ایسے عجیب و غریب لوگ کہ جنہیں اپنا کہا سمجھ میں نہیں آتا وہ امام بخاری پر طعن کرتے ہیں۔ امام بخاری کون ہے تمہیں کیا معلوم؟ یہ وہ عظیم الشان بزرگ ہیں جن کی کتاب کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے بعد دنیا میں سب سے صحیح اگر کوئی کتاب ہے وہ امام بخاری کی صحیح ہے، امام بخاری کی صحیح۔ اور اس میں ایک صاحب مجھے ملے تھے، میں نے کہا آپ صحیح بخاری کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری کا نام کیا ہے؟ تو کہا یہ صحیح بخاری، تم نے پڑھا ہی نہیں صحیح بخاری کو، صحیح بخاری کا یہ نام نہیں ہے، صحیح بخاری کا پورا نام یہ ہے الجامع الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وآدابہ۔ یہ حضرت امام بخاری کی کتاب کا پورا نام ہے، اور لوگ جو ہے صرف جو ہے صحیح بخاری نام تک نہیں جانتے۔ اور ان بزرگوں پر طعن کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی نظر میں ان کو غیر معتبر کر دینا۔ مگر یاد رہے کہ حدیث اگر سمجھنا ہے تو علماء سے سمجھنے کی کوشش کریں، فیس بک سے یا یوٹیوب سے یا آپ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھنس جائیں گے۔ حدیث کب پڑھائی جاتی ہے؟ جو علماء ہیں ان کو پوچھیں آپ کب پڑھائی جاتی ہے؟ جب طالب علم 8 سال تک پڑھتا ہے، 7-8 سال کا زمانہ مدرسے میں گزارتا ہے، 8 سال کے بعد پڑھائی جاتی ہے۔
تب کیوں؟ اس لیے کہ ان 8 سالوں میں اسے بخاری کے لائق بنایا جاتا ہے. بخاری کے لائق بننے کے لیے تمہیں 7-8 سال پہلے پڑھنا پڑے گا، تب بخاری سمجھ میں آئے گی. لہٰذا یاد رکھنا، حدیثوں پر طعن کرنے والے لوگ ملیں تو سمجھ جانا کہ یہ علم حدیث کی بو تک نہیں پائے ہیں، انہیں حدیث کا تصور بھی نہیں ہے. ایسے لوگوں سے دور رہیں اور احادیث صحیحہ شریفہ کا اگر تمہیں درس سننا ہے، علماء اہل سنت کی مجلسوں کو لازم رکھیں، وہاں پر حدیث کا صحیح درس ہوا کرتا ہے. بات میں یہ کر رہا تھا حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت. یہ میرے سامنے مشکات ہے جس میں باب مناقب ابی بکر، اس میں ایک روایت ہے ان محمد ابن الحنفیہ. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک اہلیہ تھی، ایک بیوی تھی، ان کا نام تھا حنفیہ، ان کے بیٹے ہیں محمد. وہ کہتے ہیں فقلت، میں نے اپنے والد سے یہ کہا تھا، ای الناس، میں نے اپنے والد سے یہ عرض کیا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو بکر، کہ میں نے اپنے والد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں اور آپ کی امت میں سب سے افضل اور سب سے بہتر کون؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا ابو بکرین، ابو بکر ہے. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ یہ ہمارا نہیں، یہ فتویٰ اس شخصیت کا ہے جسے دنیا باب العلم کہا کرتی ہے. علم جس چوکٹ سے نکل کے بڑھتا ہے اور جن کی غلامی واقعی میں علم کی دولت عطا کرتی ہے، وہ علم و فن کے تاجدار، اولیاء کے سردار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے. اور نصیحت اور جواب کسے دے رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں. یہ درس ہے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اور ان کے شہزادوں کا. اور الصواعق المحرقہ میں خود جو ہے یہ محمد بن حنفیہ کا بیان موجود ہے. الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 168 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کانا افضلہم اسلاما حین اسلم حتی لحق بربہ، کہ ابو بکر صدیق کی شان یہ ہے کہ جب سے اسلام لائے ہیں اپنی موت تک وہ سارے صحابہ و مسلمانوں میں سب سے افضل رہے ہیں. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ میرا نہیں، بلکہ یہ حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے شہزادے ہیں. اور ایک اور روایت حضرت امام محمد نفس زکیہ، یہ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ محض کے، اور حضرت عبداللہ محض یہ بیٹے ہیں امام حسن مصنع کے، اور امام حسن مصنع یہ بیٹے ہیں امام حسن مصطفیٰ کے. امام حسن مصطفیٰ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن کے پوتے لگتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، آپ فرماتے ہیں کہ لما سئل عن الشیخین لہما عندی افضل من علی، کہ نفس زکیہ کہتے ہیں کہ جب شیخین کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ دونوں آپ کے نزدیک مولا علی سے افضل ہیں یا نہیں، تو آپ کا یہ جواب یہ تھا کہ لہما عندی افضل من علی، کہ یہ دونوں یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نزدیک مولا علی سے افضل ہے. یہ مسئلہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ بات کون ذکر کر رہا ہے؟ حضرت امام محمد نفس زکیہ جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ محض کے، اور حضرت عبداللہ محض کے بیٹے ہیں امام حسن مصنع کے، اور امام حسن مصنع بیٹے ہیں امام حسن مصطفیٰ کے. یہ اولاد نبی امام حسن کی اولاد کا فیصلہ ہے، یہ اہل بیت اطہار کے اماموں کا فیصلہ ہے. متعدد روایات، اور یہاں تک کہ امام محمد باقر جو امام جعفر صادق کے والد اور حضرت سیدنا امام زین العابدین کے شہزادے، اللہ اکبر، اور بڑی بڑی سادات نسلیں اور بڑے بڑے سادات فضائل و کمالات ان کے در سے ہو کے گزرتے ہیں. امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اجمع بنو فاطمہ علی ان یقول فی الشیخین احسن ما یکون من القول، کہ تمام اولاد فاطمہ کا اس بات پر اجماع ہے، اتحاد ہے، ایکتا ہے تمام اولاد فاطمہ کا. یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ ایک کی نہیں، ساری اولاد فاطمہ.
امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے آنے والی تمام نسل میں جتنے سادات کرام، حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام اولاد کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں سب سے بہتر بات کہی جائے گی۔ اور بہتر سے بہتر بات کس کے بارے میں کہی جائے گی؟ جو سب سے بہتر ہوں گے، سب سے بہتر ہوں گے۔ یہ ساری روایات اس بات کا بین ثبوت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت صرف جو ہے دوسروں نے نہیں بلکہ اہل بیت اطہار نے بیان فرمائی ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد جگہ پر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث زاد الاحباب کی، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یمشی امام ابا بکر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا یمشی امام ابی بکر، کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا، آپ سے آگے ہو کے چل رہا تھا۔ فقال له، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اتمشی امام من ہوا خیر منکا، کہ تو ان کے آگے آگے چل رہا ہے جو تم سے بہتر ہے، جو تم سب سے بہتر ہے۔ الم تعلم ان الشمس لم تشرق على احد او تغیب خیر من ابی بکر الا النبیین والمرسلین، کہ سن، سورج نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے کسی ایسے شخص پر جو حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ فضیلت والا ہو۔ یعنی سورج جب سے طلوع ہوا اور جب تک طلوع ہوگا، اور سورج جب پہلی بار غروب ہوا اور جب آخری بار غروب ہوگا، جب تک وہ نکلا، جب تک وہ ڈوبا، یہ سورج انبیاء و مرسلین کے بعد اگر کسی افضل شخص پر نکلا اور ڈوبا ہے تو وہ یقیناً ابو بکر صدیق ہے۔ اس حدیث سے واضح طور سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس فیصلے سے پتا چلا کہ کائنات عالم میں فرماتے الا النبیین والمرسلین، کہ نبیوں اور مرسلین کے علاوہ کی بات ہے، کہ نبیوں اور مرسلین کے علاوہ سب سے افضل و اعلیٰ ساری مخلوقات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حدیث کے فیصلے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس پر بے شمار احادیث ذکر کی جاتی ہے، اور آپ کی اولیت اور افضلیت کا مقام تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ قیامت میں سب سے حساب ہوگا، ابو بکر سے حساب نہیں ہوگا، ابو بکر سے حساب نہیں ہوگا۔ اور قیامت میں آپ کی اولیت کا بیان یہ ہے، اللہ تعالیٰ ندا فرمائے گا لا یرفعن احدکم صحیفتہ، تم میں سے کوئی بھی اپنا نامہ اعمال نہ اٹھائے قبل صحیفت ابی بکر، ابی بکر کے صحیفے سے پہلے، ابی بکر کے نامہ اعمال سے پہلے کوئی بھی اپنا نامہ اعمال نہ اٹھائے۔ حکم ہوا سب سے پہلے امت میں سب سے پہلے نامہ اعمال کسی کے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ پتا کیا چلا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت زمین پر بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اولیت صدیق اکبر کا منظر نظر آئے گا۔ بے شمار روایات موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کا ذکر فرمایا، اور ایک روایت جو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ہی ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل، میرے پاس ایک بار جبریل آئے، فقلت، تو میں نے کہا، جبریل نے آ کے کہا، جبریل سے میں نے کہا من یہاجر معی، کہ میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا جب اعلان فرمایا بہت سارے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، مگر آپ کے ساتھ ہجرت میں کون نکلے گا؟ یہ فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر موقوف رکھا تھا کہ اللہ جس کے بارے میں کہے گا وہ میرے ساتھ آئے گا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ قال، جناب جبریل نے کہا ابو بکر تمہارے ساتھ ہجرت کریں گے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ يَلِي أَمْرًا مِنْكَ مِنْ بَعْدِكَ، کہ اللہ کے نبی آپ کے بعد آپ کے دین کا معاملہ ابو بکر ہی سنبھالیں گے۔ وَهُوَ أَفْضَلُ أُمَّتِكَ، کیونکہ ابو بکر آپ کی امت میں سب سے افضل ہے۔
یہ حدیث بھی واضح طور سے بتاتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فیصلے مولا علی کی روایت اور جناب جبریل کا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ، یہ ساری باتیں واضح طور سے بتاتی ہے کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں اللہ کے نبی کے بعد تمام نبیوں اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اس پر بے شمار روایات اور بہت ساری باتیں ذکر کی جا سکتی ہے، اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری مرویات ہیں جو طوالت کے خوف کی وجہ سے میں ترک کرتا ہوں۔ اہم باتوں کو ذکر کر کے اپنی گفتگو کو آگے کی طرف لے چلوں گا۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک روایت مشکات کے حوالے سے، اسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا۔ قالت، وہ کہتی ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض ہی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں، یعنی ظاہری حیات سے پردہ فرمانے سے پہلے جو آپ کو مرض تھا، اس مرض میں مجھ سے فرمایا ادعی لی ابا بکرن اباک و اخاکا، کہ تو اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن ان کو میرے پاس بلا، حتی اکتبا کتابن فانی اخاف ان یتمنى متمنن، تاکہ میں کوئی کتاب، کوئی ایک دستاویز لکھ دوں، کیونکہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا، میرے جانے کے بعد کوئی تمنا کرنے والا، خواہش کرنے والا خواہش کرے گا۔ وَيَقُولُ قَائِلٌ انا، اور کوئی کہنے والا کہے گا کہ میں ہوں، یعنی میں حقدار ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ بلاؤ یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ میرے بعد اللہ تبارک و تعالی بھی اگر کوئی تمنا کرنے والا ہوگا تو، اور مومنین یہ اسے روک دیں گے کہ اگر میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا کھڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے روک دے گا اور مومنین بھی روک دیں گے۔ اور یہ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد جب خلافت کا مسئلہ آیا تھا، اس جگہ پر کچھ لوگ ایک طعن کرتے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق کی تم بات کرتے ہو، تم عمر کی بات کرتے ہو، وہ تو خلافت کے مسئلے میں تھے، 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دفن نہیں کیا گیا، 3 دن کے بعد تدفین ہوئی ہے انتقال فرمانے کے، تو اتنے دنوں تک خلافت کے مسئلے میں رہے ہیں۔ یہ ایک سوال کرتے ہیں تو ہم پلٹ کے یہ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ ہم ایسا کہتے نہیں، مگر صرف ایک الزامی جواب ہے کہ اس وقت اہل تو بہت سارے تھے، بہت سارے خاندان نبوت کے لوگ تو موجود تھے، وہ تو ہم ایسی چھوٹی بات، یہ حقیقت میں یہ تاخیر اس لیے تھی کہ آنے والے وقت کی سارے مسائل کا حل اس میں موجود تھا کہ 3 دن تک زمین کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس یوں ہی تر و تازہ رہا۔ یہ اس بات کی دلیل قائم کرنے تھی کہ آئندہ زمانے میں کوئی حیات النبی کا منکر ہوگا تو اسے دکھا دیا گیا کہ یہ وہ نبی ہے کہ موت سے پہلے بھی باحیات ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ یہ حیات النبی کا مسئلہ تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد سارے مسلمانوں نے یکے بعد دیگر اجماع کیا اور سب نے بالاتفاق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت، آپ کی خلافت، آپ کی افضلیت کو تسلیم کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اور یہ بیعت حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی کی ہے، اہل بیت اطہار کے جلیل القدر اشیاخ اور بزرگوں نے بھی کی ہے، تمام صحابہ نے کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ مسائل ہے جو اہل سنت کے نزدیک طے شدہ ہے، سب کے سب جو ہیں فکس ہو چکے ہیں۔ اب اس پر کوئی کلام کرتا ہے تو یقیناً یہ اہل سنت میں انتشار اور خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ہمارے لیے یہ عقیدہ ہے کہ سب کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے،
سب کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. لوگ جو ہے دوسروں کی طرف نسبتیں کرتے ہیں، مگر یاد رہے سب کی فضیلت اللہ کے نبی کے رشتے اور ان کی نسبت کی وجہ سے ہے. رسول اللہ کی فضیلت ہے جو صحابہ، اہل بیت، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، بلکہ سب کو، یہاں تک کہ حضور کے زمانے سے پہلے جتنے انبیاء ہوئے، ان کی امتیں ہوئی، جتنے ایماندار لوگ گزرے، آسمان کے تمام فرشتے، بلکہ کائنات کی ہر شے کو جو کچھ بھی ملا ہے رسول اللہ کے صدقے میں ملا ہے. فضیلت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، لہذا نسبت حضور کی طرف کی جائے گی. اور جب حضور علیہ الصلوۃ اس مسئلے میں بھی ہم کیا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم رجوع کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام بیانات اور آپ کی تمام احادیث ہمیں واضح طور سے بتاتی ہے کہ یقیناً حضرت سیدنا ابو بکر عبداللہ، ان کے والد کا نام ہے عثمان اور ان کے والد کی کنیت ہے ابو قحافہ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ان کے والد کا نام ابو قحافہ ہے. ابو قحافہ نام نہیں تھا، یہ کنیت تھی. نام تو ہے عثمان. ان کا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام ہے عبداللہ ابن عثمان، یہ نام ہوگا. ابو بکر آپ کی کنیت ہے، ابو قحافہ آپ کے والد کی کنیت ہے. یقیناً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک اتنا عظیم الشان انعام و اکرام ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ ان کے ادب و احترام کا خیال کریں. میں نے اہل بیت اطہار کا اجماع بھی پیش کیا، بزرگوں کی روایات بھی پیش کی، اور یہ آخری روایت پیش کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ نساء العالمین سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ قدس میں بھی خراج عقیدت و محبت پیش کر دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينبغي القوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ کسی قوم کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اس قوم میں ابو بکر ہوں تو ان کے سوا کوئی اور امامت کرے. کسی قوم کو یہ زیب نہیں دیتا. لہٰذا حضرت ابو بکر کسی بھی قوم میں ہو، یعنی امت کی کسی بھی قوم میں، چاہے قوم قریش میں ہو، قوم انصار میں ہو، قوم بنی سعد میں ہو، عرب کے کسی بھی قبیلے میں ہو، جہاں ابو بکر ہو تو امامت کے حقدار حضرت ابو بکر ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں اپنے مسلح کا کسی کو امام منتخب کیا ہے. بے شمار صحابہ میں یہ سعادت اگر کسی کو ملی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے. یہ شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب آئیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مشکات میں ایک حدیث ہے عن سعد بن ابی وقاص، اس حدیث کے راوی ہیں سعد بن ابی وقاص. قال، وہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیت ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اس آیت کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری زمانے میں یہ پیش آیا تھا. نجران کے کچھ عیسائی آئے تھے، وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضور سے مناظرہ کرنے آئے تھے، مگر کسی بھی بات کا وہ جواب نہیں دے پائے، خاموش ہو گئے، مگر ضد پر اڑ گئے، ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، فرماؤ کہ ہم آئیں، ہم اپنے بچے لے کر آتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، ہم خود بھی آتے ہیں، اور تم بھی اپنے بچوں بیویوں کو لے کر اور خود بھی آ جاؤ، اور پھر مل کر اس مسئلے میں جو جھوٹا ہو اس پر ہم اللہ کی لعنت کریں. یہ چیلنج آیا مباہلے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ فرمایا گیا کہ اپنوں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر اور اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر. اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شہزادیاں اور شہزادے بقید حیات نہ تھے. یہ آخری زمانے کے واقعات میں سے ہے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین و حسینہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا اور حسین کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. فقال، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. اللہ اکبر. جب کفار و مشرکین کے خلاف
چیلنج کی بات تھی، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو لے کر خود بھی آؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت مولا علی، سیدہ فاطمہ اور حضرات امامین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی شان یہ کہ جب ان کو اللہ کے نبی کے ساتھ دیکھا تو عیسائیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا جسے وہ سید کہا کرتے تھے، مگر وہ ڈپلیکیٹ تھا، وہ جانتا تھا کہ سید حقیقی تو وہ ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، اس کو سید اس کا لقب تھا، مگر وہ ڈپلیکیٹ تھا، وہ عیسائی تھا، وہ جعلی تھا، وہ بناوٹی تھا، وہ جھوٹا تھا، مگر وہ ایک سچی بات کہہ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ مباہلے کے چکر میں نہ پڑنا، ان سے مباہلہ مت کرنا، خدا کی قسم میں اس نبی کے ساتھ ایسے چہروں کو دیکھتا ہوں کہ اگر نبی دعا کرے اور دعا یہ ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے اور یہ لوگ اگر آمین کہیں، یقیناً پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سچے سادات کے وہ چہرے کہ جن کے چہروں کے سامنے عیسائیت مبہوت ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر مباہلہ نہ کیا اور بھاگ کھڑے ہوئے، اپنے نجران میں جا کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ مباہلے کے لیے راضی ہو جاتے اور مباہلہ ہو جاتا تو روئے زمین پر کوئی عیسائی زندہ نہ بچتا، سب کے سب تباہ ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام غور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر گئے، یہ ان کی شانیں ہیں، یہ ان کی عظمتیں ہیں۔ حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا میں فرماتے ہیں کہ کائنات عالم میں جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے، جو تقسیم ہوتا ہے، تکوین عالم کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے حضرت میر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ اور ان کی پاکیزہ اولاد کے ہاتھوں میں دے دیا ہے کہ جس کو جو کچھ بھی ملے گا اب ان ہاتھوں کے صدقے میں ملے گا۔ تو بارگاہ رسالت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی خیراتیں اور رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں تقسیم فرماتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ اور ان کی اولاد کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے، دنیا میں بھی ہمیں اہل سنت رکھے، آخرت میں بھی اہل سنت اٹھائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتیں بے شمار بے حساب، یہاں تک کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کننا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بیویاں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر تھیں، تو حضرت فاطمہ تشریف ما تخفى مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کی رفتار اور آپ کی چال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت، یعنی آپ کا چلنا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا، یعنی حضور کی کے چلنے کی ادا کے ساتھ سب سے زیادہ اگر کسی کی چلنے کی ادا میچ کرتی تھی، مشابہت رکھتی تھی، وہ حضرت سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی رفتار ہے اور ان کے چلنے کا انداز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ سے ایک گفتگو فرمائی تھی اور سرگوشی کی تھی، جس پر حضرت سیدہ رو پڑی تھی اور فرمان یہ تھا کہ ہر سال جبریل مجھ پر ایک بار قرآن پیش کرتے ہیں اور اس بار انہوں نے 2 مرتبہ قرآن پیش کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ اب دنیا میں میں ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما نہ رہوں گا، گویا کہ موت کی خبر دے دی گئی۔ اس بات پر حضرت سیدہ اشکبار ہو گئی، کیونکہ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار بے پناہ محبت کرتی تھی، اتنی محبت تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ پر غم کا عالم یہ تھا کہ فرط غم میں یہ اشعار پڑے تھے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ حضور کے فراق کی وجہ سے مجھ پر وہ مصیبتیں آئی ہے کہ یہ مصیبتیں اگر دنوں پر نازل ہوتی تو دن بھی برداشت نہ کرتے اور دن یہ اجالے کے بجائے کالے ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ فرط غم میں آپ نے فرمایا تھا، جب آپ رونے لگی تو اللہ کے نبی نے پھر سرگوشی فرمائی تو آپ ہنسنے لگی۔ اس کا سبب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور کے وصال کے بعد دریافت کیا کہ جب پہلے پوچھا تھا آپ نے نہ بتایا تھا، اب تو بتا دیں، تو حضرت سیدہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے پہلے مجھے اپنی موت کے تعلق سے
فرمایا تو میں فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رو پڑی، اور بعد میں مجھے ایک مژدہ سنایا کہ میرے گھر والوں میں میرے جانے کے بعد مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کرنے والوں میں فاطمہ تم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ غم رسول تھا کہ چند ایام گزرنے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ بھی رحلت فرما گئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان اور رفعت کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی۔ امام فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نظافت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی نظافت، طہارت، عظمت کا عالم کل بروز محشر، جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں الصواعق المحرکہ میں، علامہ ابن حجر ہیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کیا ہے کہ جب محشر قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب محشر قائم ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وعدوا ابصارکم حتی تمر فاطمۃ بنت محمد علی الصراط، کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل محشر کو حکم دے گا کہ اے اہل جمع یعنی اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ سروں کو جھکاؤ، دو باتیں فرمائی گئی، سروں کو جھکاؤ اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ دو چیزوں کا یہاں حکم تھا، سر کو جھکا کر عظمت اور تعظیم کے آداب بجا لو اور نگاہیں چھپا کر حیائے فاطمہ کا احترام کرو۔ دو باتوں کا حکم تھا، صرف یہ نہیں کہ آنکھیں چھپا لو صرف حیا کا، بلکہ دو چیزوں کا درس تھا، اپنے سروں کو بھی جھکاؤ اور اپنی آنکھوں کو بھی نیچے۔ سر جھکانے کا حکم اس لیے تھا تاکہ سیدہ کا احترام ہو، اور نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم اس لیے تھا تاکہ سیدہ کا احترام حیا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اپنے سروں کو نیچا کرو، اپنی آنکھوں کو نیچا کرو، یہاں تک کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فاطمہ صراط پر سے گزر جائے، پل صراط سے گزر جائے۔ راوی فرماتے ہیں فَتَمُرُّ مَعَ 70,000 جَارِيَةٍ مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ كَمَرِّ الْبَرْقِ، کہ حضرت سیدہ فاطمہ پل صراط پر بجلی کی تیزی کی طرح گزریں گی، اور 70,000 حور العین جو آپ کی خادمہ ہوں گی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، 70,000 جنت کی حور عین کی جماعت کے جلوہ میں پل صراط سے آپ بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گی۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی افضلیت کا اور آپ کی شان و شوکت کا عالم بروز محشر میں یوں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، جس کا حقیقت میں خلاصہ یوں کہہ لیں کہ مذہب اہل سنت والجماعت نام ہی اس چیز کا ہے کہ اس کے نام میں یہ موجود ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سنت نبی یعنی حدیث رسول کو مانیں گے اور جماعت کو مانیں گے۔ اور جماعت سے مراد کیا ہے؟ جماعت صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مومنین جو صاحب فضل و کمال ہوں گے، علماء ہوں گے، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظہور تک اور نزول تک کے جتنے بھی اکابر گزریں گے وہی جماعت ہے۔ یہ بڑی جماعت کو فالو کرنے والے لوگ ہوں گے۔ الحمدللہ ہم اس جماعت کے ماننے والے ہیں کہ اس جماعت کے اگر بابرکت ناموں کو شمار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ناموں کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے۔ ہم جب گننے بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہماری نگاہیں کہاں کہاں جاتی ہے، جب نگاہ اٹھتی ہے تو ہم جماعت اہل سنت میں شہنشاہ پٹلات حضرت سرکار ارجن شاہ بابا کو بھی دیکھتے ہیں، اسی جماعت میں حضرت سرکار غریب نواز کو بھی دیکھتے ہیں، اسی جماعت میں سرکار غوث اعظم کو بھی دیکھتے ہیں، اسی جماعت میں سمنان کے تاجدار حضرت مخدوم پاک کو بھی دیکھتے ہیں، اسی جماعت میں امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی دیکھتے ہیں، اور اسی جماعت میں ان سارے اولیاء اللہ کے مسلک کے سچے نگہبان اعلی حضرت امام احمد رضا کو بھی دیکھتے ہیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لا